اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ خان مستی خیل، جو ان کار میں بھکر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک دن پہلے ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے اور ان کے کاغذات نامزدگی پر کیے گئے اعتراضات جو ہیں وہ ختم کر لیے تھے۔ ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب، ایگزیکٹلی اعتراضات تھے کیا؟ اور آج آپ کو آرڈر کی کاپی بھی مل گئی، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو آپ اب ریس میں ہیں، آپ کا نام آ گیا بیلٹ پیپر؟ الحمدللہ تعالیٰ میرا کل ریوائز کر دیا آر او نے، کل چونکہ ڈی جی یہاں آئے ہوئے تھے، چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا ہوا تھا کورٹ میں جی، انہوں نے ریوائز کر دی ہیں اور انشاءاللہ میں ریس میں آ گیا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے ریس سے نکالنا چاہتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ یہ اعتراضات تھے کیا؟ کوئی اعتراض کیا، کچھ اعتراض نہیں تھے جی۔ پھر بھی وہ کہہ رہے تھے اشتہاری ہیں، حالانکہ میں تو اشتہاری نہیں ہوں جی، میں نے تو ہائی کورٹ میں رٹ کی، میں نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو، ڈی جی ایف آئی اے کو اور آئی جی پولیس کو فریق بنایا تھا کہ میرے خلاف کون سے جھوٹے سچے مقدمات ہیں، ان کی لسٹ دی جائے۔ لسٹ اس کے پاس آئی، میں نے پروٹیکٹیو بیل کروائی، پھر اس کے بعد میں کمپینٹ کورٹ میں گیا۔ الحمدللہ شریف شہری ہیں پاکستان اور آئین پاکستان کو ماننے والے ہیں۔ سنا آپ نے کوئی ٹائر شائر جلائے تھے؟ چھوٹی موٹی ٹخ بخ جو ہے نا، بلکہ پھلکی موسیقی آپ کو پتہ ہے لگی رہتی ہے، چلی رہتی ہے۔ کوئی ٹرک کا ٹائر تھا یا نہیں کوئی نہیں جی، ہم تو سچی سی بات ہیں، پرامن پاکستانی ہیں۔ یہ ریٹرننگ افسر صاحب نے آپ کے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیا، اور پھر الیکشن ٹرائبونل میں تو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں خیال کیا؟ نہیں، انہوں نے مجھے میرے نامینیشن پیپر بحال کر دیے جی۔ اور پھر الیکشن کمیشن پھر وہ ان کے الیکشن کمیشن ایک پرائیویٹ بندہ تھا جو میرے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے جی، وہ ہائی کورٹ کے فل بینچ میں آیا، انہوں نے مجھے سماعت کیے بغیر، دیکھے بغیر انہوں نے میرے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے۔ ہاں، میرے وکیل کو سنا ہی نہیں ہے، مجھے نوٹس ہی جاری نہیں کیا، حالانکہ یہ 2 روز پہلے ان کی سنڈے کو ان کے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کون ججز صاحب تھے؟ ججز نجفی صاحب تھے جی، اور 1-2 اور ججز تھے جی، اور انہوں نے سنے بغیر مجھے نوٹس دیے، حالانکہ ان کی 2 روز پہلے نان پروسیکیوشن کی بیسس پہ ان کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ ہو گئی تھی جی۔ تو اب آپ لوگوں کو سپریم کورٹ پہ مکمل اعتماد ہے؟ الحمدللہ ہم تو پاکستان کے ہر آئینی ادارے پہ اعتماد ہے جی۔ اور وہ جو بلے والا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے مطیع اللہ بھائی، آئین پاکستان کے تحت آپ ماشاءاللہ بیٹ کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ۔ آئین پاکستان کے تحت ہر بندے کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا، نشان لینے کا رائٹ حاصل ہے۔ اگر کوئی آپ کو وہ رائٹ آپ سے چھین لے، آپ کو پرامن، ہم دیکھیں عوام کے پاس جائیں گے۔ الیکشن تو لڑ رہے ہیں، آپ سے رائٹ تو نہیں چھینا گیا۔ بچا کیا ہے جی، لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ اگر کوئی بندہ آزاد نشان پہ بھی لڑ رہا ہے نا سر، جو لوگوں کے سینوں میں آگ جلی ہوئی ہے نا جی، وہ آزاد امیدوار جب بیلٹ باکس کھولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کیا رزلٹ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے مستی خان خیل کو انصاف دے دیا لیکن پی ٹی آئی کو ساتھ ناانصافی کی؟ دیکھیں جی، میں تو شکر گزار ہوں، سچی سی بات ہے، کیونکہ میرے خلاف کوئی ایشو نہیں تھا، میرے خلاف کوئی کیس نہیں تھا۔ دیکھیں جی، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ استحقاق ہے، یہ حق ہے آئینی طور پہ کہ وہ حق اور انصاف کریں۔ مجھے حق ملا ہے، مجھے انصاف ملا ہے، جہاں تک جو پی ٹی آئی کے نشان کا جو سمبل کی بات ہے، میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آؤٹ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ عدالت نے آؤٹ کیا ہے، یہ فیصلہ دیا۔ اس کی وجہ مطیع اللہ جان بھائی یہ ہے کہ اسی کورٹ نے اگر وہی فیصلہ دیا اے این پی کے بارے میں کہ آپ الیکشن کے بعد الیکشن کروائیں اور آپ کو نشان ہم دیتے ہیں، تو ہمیں بھی کہہ سکتے تھے کہ الیکشن بعد میں کرائیں، ہم آپ کو سمبل دے رہے ہیں۔ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، یہاں گھوم پھر رہے ہیں آزادانہ طریقے سے۔ آپ کے تو بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈران کوئی جیل میں، شریف آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں بھائی جان، جو جیل میں وہ کیا؟ وہ شریف آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں سر۔ میں کسی کے بارے میں بھائی نہ برا بھلا رکھتا ہوں نہ سوچتا ہوں، میرا بڑے کلیئرٹی آف مائنڈ ہے۔ میں آئین پاکستان کے تحت جو ادارے ہیں جن کی ریسپیکٹ ہے میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ مثلاً تمام ادارے جی، تمام پاکستان کے تمام ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو جی، تو اس لیے آپ آزاد آزاد تو میں نہیں پھرا، آج یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، 9 مہینے ڈسپیئر ہوں جی، چھپا کے جی۔ ہاں، چھپا کے بس فقیر آدمی ہے جی۔ مقدمے میرے خیال انہوں نے کو 5-6 دیے تھے جی، بلا وجہ جی، بلا وجہ، تو ختم ہو گیا۔ حالانکہ میں نے تو نہ کوئی سر گملہ توڑا، نہ میں نے تو سچی سی بات ہے فقیر آدمی ہوں، نہ میں تو چلتا ہوں یا اللہ کہ میرے نیچے پاؤں نیچے چیونٹی بھی نہ آئے۔ میری بڑی مطیع اللہ بھائی، میں بڑا کلیئر مائنڈ رکھتا ہوں، 2 ٹوک آدمی ہوں، بڑی ببانگے دول بات کرنے والا آدمی ہوں۔ میں آزاد جیت کے آیا، میرے سے 18 میں پی ٹی آئی 85,000 ووٹ سے ہار گئی،
میرے سے مسلم لیگ نون 35,000 ووٹ سے آپ آ گئی. بباگے میں دول تو آزاد جیت کے آیا. آپ نومے کے والے سے بباگے دول کیا نہیں کہنا جی چاہتے بالکل دیکھیں جی بات سچی سی بات ہے. جو ہم کبھی بھی پاکستان کے جو شہداء ہیں, جو پاکستان کے جو انسٹالیشن ہیں, میں نے آپ کو کہا جی میں کبھی بھی یقین نہیں رکھتا, 1000 نہیں 20 نہیں لاکھوں دفعہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں جی. ہمارا مائنڈ کلیئر. دیکھیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے, ہمارا کام پارلیمنٹیرین ہے, ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم عوام کی بات کریں گے, ہم اس کی بات کریں گے. ہم نہیں بلیو کرتے ایسی باتوں پہ. بالکل آپ کے خیال میں یا آپ کی پارٹی نے جو کیا غلط کیا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پارٹی کا اس کے بارے میں ورشن بڑا کیٹیگوریکلی ہے کہ وہ انہوں نے ڈینائی کیا, وہ اس کو بھی مذمت انہوں نے کر دی ہے. خان نے بھی واضح طور پہ مذمت کی ہے جی. ہم ایسی چیزوں کے قطعاً ساتھ نہیں ہیں جی. بالکل جنہوں نے زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, وہ جو ہے اس کے کانسیکوینسز کے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے کہ آپ اس کو الیکشن سمجھتے ہیں مطیع اللہ بھائی؟ یہ الیکشن ہو رہا ہے, کون اس کو الیکشن کہتا ہے؟ آپ حصہ لے رہے ہیں, ہم اس لیے میں لڑ رہا ہوں. میں آئی نہیں تو کوئی اگر کہتا ہے پاکستان کا کوئی سیاسی جماعت اور کوئی سیاسی آدمی میرے ساتھ ٹاک شو میں آئے, مجھے بتائے, ابھی بتا دیں میں آپ کے مجھے ساتھ ہوں. بتائے یہ کیسا الیکشن ہے. اچھا یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ دو کھلاڑی یہ ہیں, سب کچھ کون دو کر رہا ہے؟ کھلاڑی ہیں جی پاکستان کے اندر, دو پارٹیز ہیں. ایک جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کو امیدوار ورث تمام, ٹھیک ہے جی. پاکستان کی عوام 80% جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے, بچے کو پتہ ہے. تو یہ انجینئرنگ کون کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ جو ان کا پتا. الیکشن کمیشن نہیں پتہ مجھے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ استحقاق ہے, آئینی طور پہ ان کو یہ پروویژنز دی گئی ہیں کہ وہ منصفانہ الیکشن کرائے. اور میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہ الیکشن منصفانہ کرائیں, آزادانہ کرائیں آئین کے پروویژنز کے مطابق. اگر آپ الیکشن منصفانہ نہیں کرائیں گے, آزادانہ الیکشن پاکستان کی بقا کی ضامن ہے, اگر آپ وہ نہیں کرائیں گے, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار ہاتھ جوڑ کے, پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. آپ نے بتایا نہیں استحکام نہیں آئے گا, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. آخر میں یہ ہمارا یہ ملک ہے, یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. اس کے لیے میرے بچے قربان, میرا خون قربان, میری ہر چیز قربان. سیاست کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے تو پریس کانفرنس کر دی نا آپ نے. اب یہ بتائیں آپ پی ٹی آئی میں تو ہے نا؟ بالکل ہوں جی. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں, وہ درست کہتے ہیں؟ دیکھیں جی جو لگاتے ہیں اس کا جواب تو بہتر انداز میں وہ دے سکیں گے. میں آئین پاکستان کے تحت جو پاکستان کے ادارے اس میں فوج کا ذکر, میں فوج کا احترام کرتا ہوں. بے شک جو مرضی کریں. نہیں وہ مرضی تو نہیں جو یعنی پاکستان کے تحت میں نے کہا ہے مطیع اللہ بھائی. ابھی جو ہو رہا ہے آپ پٹھان ہیں, کلیئرٹی رکھیں, ڈیویٹ نہیں ہونا. ابھی جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کے تحت جس کو جو اختیار دیا گیا اس پہ میں یقین رکھتا ہوں. ابھی یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے؟ کس کے بارے میں؟ یہ الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے, اس کے بارے میں بات آن قریب آپ کے پاس جواب آ جائے گا جی. ویری کائنڈ جی. بہت شکریہ. مسیح خان کھیل جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں بھکر سے, ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.